السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پچھلی آیات میں انسان اور جنات کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد قیامت کے احوال کا بیان فرمایا، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ اے انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اور یہ تعبیر جیسے کل کی مجلس میں آئی کہ صرف انسانیت کو سمجھانے کے اعتبار سے ہے، یعنی انسان جب کوئی کام خالصتاً کرتا ہے، کسی کام کی طرف مکمل متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے فراغت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں اب اس کام کے لیے فارغ ہو گیا، مطلب یہ کہ اب میری ساری توجہ اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعد الموت ہوگی، قیامت کے احوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان اور جنات، اب ہم تمہارے لیے فارغ ہیں، اور تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی کا انکار کرتے ہو، تو انسان اور جنات کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اے جنات و انسان کی جماعت، اگر تم کو یہ طاقت ہے کہ تم آسمان و زمین کے حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، چیلنج ہے تم کو۔ آسمان و زمین کے حدود سے، آسمان و زمین کے حد سے اگر تم باہر نکل کر جا سکتے ہو تو جاؤ، بتلاؤ۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے، لا تنفذون الا بسلطان، مگر طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں، اس لیے تمہارا نکلنا بھی ممکن نہیں۔ گویا اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ انسان ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ تو جا سکتا ہے، زمین سے ہٹ کر آسمان کی فضا میں پہنچ سکتا ہے، زمین سے نکل کر مریخ تک اور سیارات تک پہنچ سکتا ہے، چاند تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ تو جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے باہر چلا جائے یہ جنات اور انسان کے لیے امپاسبل ہے، ناممکن چیز ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے آیت شریفہ کے اندر انسان کے مقابلے میں جنات کا لفظ پہلے استعمال کیا، یا معشر الجن والانس، جنات کو پہلے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے مقابلے میں جنات کو طاقت کا زور زیادہ دیا گیا، خاص طور پر اس قسم کی طاقتیں جنات کو انسان کے مقابلے میں زیادہ دی گئی، تصرفات کی۔ اس لیے کوئی انسان کسی جن پر غالب نہیں آتا، لیکن جن عام طور پر انسان پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآنی عمل کی وجہ سے اور قرآن کی آیات کی برکت سے پھر انسان اسی جن کو بھگانے پر قادر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن تسلط کا جہاں تک مسئلہ ہے، غلبہ پانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں جس کی بنیاد پر وہ انسانوں پر غالب آتا ہے۔ اس لیے آیت شریفہ کے اندر خاص طور پر جنات کو پہلے مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم واقعتاً اللہ کی حدود سلطنت سے نکل سکتے ہو تو نکل کے بتلاؤ۔ گویا تم کھا اللہ کر رہے ہو، پی اللہ کر رہے ہو، کھانا پینا اللہ کا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو،
اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے یعنی اللہ کی قدرت سے کہیں نکل کر جا سکتے ہو تو نکل جاؤ. اور یہ چیلنج کر دیا گیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، غالب ہو کر غلبہ پا کر ہی تم نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابلے میں غلبہ پانا کسی کی مجال نہیں ہے. محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کے آگے اپنی طاقت دکھا دے، اور جب اللہ کی طاقت کے آگے جب اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم آگے نکل جاؤ. اسی لیے کہا جاتا ہے، جیسے ایک محاورہ مشہور ہے کہ قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ظالم جب ظلم کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، لیکن جب قدرت کی مار اس کے اوپر پڑتی ہے اور ایسی خطرناک مار پڑتی ہے کہ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرما دیتے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ جنات اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کے حدود سے اگر تم باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے بتلاؤ، اور تم نہیں نکل سکتے، یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے واسطے نہیں بلکہ آخرت کے واسطے، چونکہ بعث بعد الموت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے. اللہ رب العزت والجلال نے انسان اور جنات کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ تم واقعتاً اگر نکلنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حدود سے ہٹنا چاہتے ہو تو نکل کے بتلاؤ. جیسے ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے یہ نچلا آسمان پھٹ جائے گا، یعنی جو پہلا آسمان ہے سمائے دنیا، یہ پھٹ جائے گا، اور اس کے اطراف جتنے فرشتے ہیں، کیونکہ ہر آسمان پر فرشتے متعین ہیں، تو اس کے اطراف کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کا محاصرہ کر لیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا تو دوسرے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان والوں کا محاصرہ کریں گے. پھر تیسرا آسمان پھٹے گا تو تیسرا آسمان والے دوسرے آسمان والے فرشتوں کا محاصرہ کریں گے. اس طرح 7 آسمان پھٹیں گے اور ہر ایک آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان والے فرشتوں کا اس طرح محاصرہ کریں گے کہ اب وہ 7 حصار بن جائیں گے، 7 گھیرے ہو جائیں گے، 7 بندشیں ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال اپنا جلال اظہار فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نزول کیسے ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور جہنم اللہ کے بائیں طرف ہوگی. حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ منقول ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ کے بائیں طرف ہوگی، اور جہنم کے دہکنے کو اور جہنم کے بھڑکنے کو دیکھ کر سب لوگ بھاگ جائیں گے اور اطراف زمین کی طرف، زمین کے کناروں کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر طرف فرشتوں کا حصار ہوگا، اور فرشتوں کا حصار دیکھ کر، فرشتوں کی بندش کو دیکھ کر پھر وہ اسی جگہ واپس آئیں گے جہاں سے وہ چلے تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی دوسری آیات میں یہی بات فرمائی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دیکھو اتنے سب دلائل ہیں، اتنے سب نشانیاں اللہ نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت میں آج دنیا میں اپنی طاقت کے بل پر اترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کی طاقت کے آگے تمہاری کچھ نہیں چل سکتی. تم چاہ کر بھی اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید قیامت کے دن کے احوال کو اور قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان فرمایا. اب تک تو یہ مخاطب کیا گیا، اب اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن آنے کے بعد کیا کیفیت ہوگی، اور قیامت کے دن کس انداز کا ہوگا، اور اس دن جنت و جہنم والی کیا کیفیتیں ہوں گی. گویا اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا، قیامت کے دن کا تعارف کرایا، قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، مخلوقات کس انداز کی ہوگی، آسمان کیا کیفیت کا ہوگا، اور اس وقت انسان و جنات کا کیا عالم ہوگا، جہنم و جنت کے کیا کیفیت ہوگی، انسان پر کیا بیتے گی. یہ سارے احوال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.